اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ناخلف نالائق لوگ ایسے آئیں گے اضاعوا الصلاۃ جو نمازوں کو ضائع کریں گے، واتبعوا الشہوات اور اپنے نفس کی پیروی کریں گے، فسوف یلقون غیا ان قریب اللہ ان کو وادی غی میں پھینک دے گا۔ جہنم کے اندر ایک وادی، ایک بستی ایسی ہے جس کو وادی غی کہا جاتا ہے، جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ یہ جہنم کا ایسا حصہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، یعنی ساری مخلوقات جہنم سے پناہ مانگ رہی ہیں اور جہنم اپنے اس حصے سے پناہ مانگتی ہے۔ اس قدر اس کا سخت عذاب ہے اور اس میں اندھیرا ہے، روشنی دور دور تک نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اچانک زوردار دھماکے کی آواز آئی تو صحابہ اپنے گھروں سے نکلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور سوال عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، کیا قیامت آ گئی ہے؟ یہ آواز زمین پھٹنے کی تھی کہ آسمان پھٹ گیا، یا قبروں میں سے قبروں نے مردوں کو باہر پھینک دیا ہے؟ اتنا زوردار دھماکہ۔ ابھی صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے، آ کر سلام عرض کیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو بتائیں کہ یہ جو زوردار دھماکہ تھا، نہ زمین پھٹی ہے نہ آسمان پھٹا ہے اور نہ ہی قبروں میں سے مردے باہر پھینکے گئے ہیں، ابھی قیامت نہیں آئی۔ تو اللہ کے محبوب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل یہ اتنا زوردار دھماکہ کہ زمین کانپ گئی ہے، یہ کس چیز کا تھا؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اندر ایک وزنی پتھر پھینکا گیا تھا جو 70 سال بعد جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے۔ جہنم اتنی گہری ہے، جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے، جہنم کی تہہ تک نہ گوشت جانا ہے نہ ہڈیاں جانی ہیں، صرف پیپ جائے گی، پھر اس کو انسانی شکل دی جائے گی، پھر اس کو عذاب دیا جائے گا، پھر انسانی شکل دی جائے گی، پھر عذاب دیا جائے گا، اور یہ تسلسل جاری رہے گا اور یہ کام ان کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ یہ جو چہرہ آپ اور میں ایک دوسرے کا دیکھتے ہیں، یہ والا چہرہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ مستدرک للحاکم کے اندر ایک حدیث پاک ہے، نبی نور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صورت دی ہے، شکل دی ہے، یہ صورت اور یہ شکل جہنم میں نہیں پھینکی جائے گی، بلکہ جو چہرہ جہنم میں پھینکا جائے گا وہ 42 گز موٹی اس کے اوپر کھال ہوگی اور اس کا ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا، اس کے اوپر اتنا بڑا سر رکھا جائے گا اور اس کی کھال، انسانی کھال 42 گز موٹی ہوگی، اور انسان کو اس حلیے میں جہنم میں پھینکا جائے گا کہ دانت احد کی مثل ہے، چہرہ اس کے اوپر اس سے بڑا رکھا گیا، اس کی کھال 42 گز موٹی رکھی گئی، اور پھر انسان کو اس حالت میں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اب آپ تصور کریں کہ 42 گز موٹی کھال ہو
لیکن جہنم کی تپش کا عالم کیا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمیوں کو پیاس لگے گی وہ پانی مانگیں گے، تو جب جہنم میں ان کو پینے کے لیے پانی دیا جائے گا تو پانی اتنا گرم ہوگا، اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ پانی کا پیالہ ابھی ان سے 1 ہاتھ دور ہوگا اور چہرے کی ساری کھال اتر کے پیالے میں گر جائے گی۔ اور جب وہ انسان پانی پیے گا تو اندر جتنی ناڑیں ہوگی، جتنی آنتریاں ہوں گی، وہ پخانے کے ذریعے ساری بہہ جائیں گی۔ یہ جہنم کا نقشہ بیان کیا، یہ وادی غی کا نقشہ بیان کیا۔ اب یہ جو وادی غی کا نقشہ بیان کیا کہ اس میں انسان کا جسم نہیں جائے گا، ہڈیاں نہیں جائیں گی، صرف پیپ جائے گی، انسان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ چہرے کی کھال اتر کے اس کے اندر گر جائے گی۔ آخر یہ وادی غی کس کے لیے بنائی گئی؟ تو جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس کو توجہ سے سمجھیں۔ اللہ فرما رہا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کچھ نالائق لوگ، ناخلف لوگ ایسے آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے۔ دوسری چیز وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، وہ اپنے نفس کی پیروی کریں گے، نفس جو کہے گا وہ اس پر عمل کریں گے۔ یہ 2 لوگ ایسے ہیں، نمبر 1 ادا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کرنے والے، نمبر 2 وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنے نفس کی بات ماننے والے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ دونوں کے دونوں لوگ وادی غی میں پھینکے جائیں گے۔ یعنی یہ جو جہنم کا نقشہ بیان کیا گیا یہ اپنے نفس کی پیروی کرنے والوں کے لیے، اور نمبر 2 نمازوں کو ضائع کرنے والوں کے لیے بیان کیا گیا۔ آج ایک جملے نے ہمارے اس معاشرے کو تباہ کیا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ اس نے اپنا حساب دینا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے۔ بنیادی طور پہ دین کے فلسفے کو سمجھیں۔ ایک حساب ہم سب نے اپنا اپنا انفرادی طور پہ دینا ہے کہ میرے اور رب کے جو معاملات تھے میں نے کیے کہ نہیں کیے، یہ میرا انفرادی حساب ہے۔ میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، اگر مجھ پہ حج فرض تھا میں نے حج کیا، اگر مجھ پہ زکوٰۃ فرض تھی میں نے ادا کی، مجھ پہ قربانی واجب تھی میں نے ادا کی۔ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اس میں میرے اکیلے کا حساب ہے، اور میرے ان فرائض کے بارے کسی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو سوال آپ سے نہیں ہوگا، یہ میرا انفرادی مسئلہ ہے۔ لیکن میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے تو کہیں میں نے آپ کی غیبت تو نہیں کی، میں نے کہیں آپ کا مال نہ حق تو نہیں کھایا، کہیں میں نے آپ کی کوئی چیز چوری تو نہیں کر لی، کہیں میں نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔ اس پر ہمارا اجتماعی طور پر بھی حساب ہونا ہے، ہمارا 2 مرتبہ حساب ہے۔ یعنی ہم نے اپنا انفرادی حساب بھی دینا ہے اور اجتماعی حساب بھی دینا ہے۔ اور اسی تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن کا تو یہ فلسفہ ہی نہیں ہے، قرآن کا یہ اسلوب ہی نہیں ہے، قرآن کا یہ طرز بیان ہی نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر آپ گھر کے سرپرست ہیں، نگہبان ہیں، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نگہبان ہے قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا جن لوگوں کی تجھے سربراہی دی گئی تھی تو نے ان کی کیا تربیت کی تھی۔ کلکم رائن مسئول، ہر نگہبان سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنے گھر والوں کی کیا تربیت کی تھی۔ اب آپ اس جملے کو سوچیں، میں یہ کہتا پھروں جی میں نماز پڑھتا ہوں، میں نیکی کی دعوت دیتا ہوں، اور اگر میں اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت نہیں دیتا، میری گھر والی نماز نہ پڑھے، تو مجھے اس کے بارے بھی پوچھا جائے گا، کیونکہ میں اس کا نگہبان ہوں، میں اس کا نگران ہوں۔ آپ کے ماتحت جتنے لوگ آپ کی سربراہی میں آپ کے زیر کفالت پلتے ہیں، آپ ان کے نگہبان ہیں، آپ ان کے نگران ہیں۔ آپ سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچے نمازی بنائے تھے کہ نہیں بنائے تھے، آپ نے اپنی گھر والی کو نمازی بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا۔ آپ کا صرف انفرادی حساب نہیں ہونا، نبی پاک فرما رہے ہیں کلکم رائن مسئولون، ہر نگہبان سے اس کی رعایا کے بارے پوچھا جائے گا کہ جن لوگوں کی تجھے نگہبانی دی تھی تو نے ان کی تربیت ہی کیا کی تھی۔
آج اس جملے نے تباہ کر دیا، جی میں نے تو اپنا حساب دینا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں مسجد میں قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اور بھائی جو تیرے زیر کفالت ہیں، جو تیری نگہبانی میں پلتے ہیں، ان کا حساب بھی تجھ سے لیا جائے گا کہ تو نے ان کی کیا تربیت کی تھی۔ اور میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ گھر کے سربراہ کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور اس سے پوچھے گا بتا تجھے میں نے گھر کی سربراہی دی تھی، تو نے ان کی کیا تربیت کی تھی۔ آج ہم بیوی کے اوپر یہ پابندی لگاتے ہیں، اگر تو فلاں رشتہ دار کو ملنے گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اگر اس کا ٹیلی فون آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، خبردار میرے بچے آج کے بعد اس گھر میں نہیں جائیں گے۔ کیا کبھی اتنی جرت فرماتے ہوئے ہم نے اس کو یہ کہا کہ تو نے نماز نہ پڑھی تو میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا؟ ہم پابندی اپنے مفاد کی لگاتے ہیں، اپنی نفسانی خواہش کی پابندی لگاتے ہیں، ہم اس کی جنت کے لیے اسے پابندی نہیں لگا رہے۔ کیا کبھی کسی مرد نے یہ جرت کی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہے کہ جب تم مکمل پردے میں نہیں ہوگی میں تیرے ساتھ شادی پہ نہیں جاؤں گا؟ آج کوئی کہے جی معاشرے میں بے حیائی پھیل گئی ہے، تو سوال یہ بنتا ہے بے حیائی کا لباس پہن کے بغیر پردے کے اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے کے کون گیا تھا؟ کسی نے ہمارے گھر کے اندر آ کے بے حیائی نہیں کی، ہم نے بغیر پردے کے اپنی گھر کی عزتیں باہر نکالی، اور اب الزام ہم معاشرے کی نظر پہ لگاتے ہیں۔ معاشرے کی یہ نظر بنائی کس نے؟ اصل میں ہم اپنے مفاد کے فتوے گھر والیوں پہ لگاتے ہیں، اپنی مفاد کی پابندیاں لگاتے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے جرت کی ہے کہ آج جا کے وہ گھر کہہ دے کہ اگر تو نماز پڑھے گی تو روٹی کھاؤں گا؟ ہم بھلا کیوں نہیں کہتے؟ ہم خود نہیں پڑھ رہے، ہم پڑھیں گے تو گھر والے پڑھیں گے نا۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، جو بندہ اپنے رب کا وفادار نہیں ہے وہ کسی انسان کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ آپ توجہ کریں، رب نے ہمیں پیدا کیا، 9 ماہ تک ہمیں مارے ماں کے شکم کے اندر ہمیں خوراک دی، ہم ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے تھے، کچھ کھا نہیں سکتے تھے، رب نے ہماری روزی کا انتظام ماں کے شکم میں کیا، ہم پیدا ہو گئے، ہم کما نہیں سکتے تھے، روٹی توڑ کے کھا نہیں سکتے تھے، اللہ نے ماں کے سینے میں ہماری خوراک کا انتظام کیا، ہم بولنا شروع ہوئے، اللہ نے ہمارے لیے پھر رزق کا انتظام کیا، ہمیں بڑھاپا دیا، جوانی دی، عزت دی، دولت دی، شہرت دی۔ رب نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، اتنی سہولتیں دی، عزت دی، ہم اپنے رب کے آگے سجدہ کتنی بار کرتے ہیں؟ جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہوں، جو اپنے رب کا وفادار نہیں ہے وہ کسی انسان کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اور روحانیت یہ چیز سکھاتی ہے کہ بے نمازی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ جو اپنے رب کا وفادار نہیں ہے وہ آپ کی دوستی میں وفادار نہیں ہو سکتا۔ یار جس رب نے اس کو سب کچھ دیا وہ اپنے رب سے مخلص نہیں ہے، وہ آپ کی دوستی میں کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ اس واسطے وہ ایک بزرگ تھے نا، ان کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا، تو ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ آپ نے نا سر اوپر کی طرف رکھنا ہے کہ ابھی زخم تازہ ہے، سر کو نیچے کی طرف جھکانا نہیں ہے۔ تو آپ نے کوئی 1.5-2 ہفتے اپنے سر کو، آنکھوں کو اوپر کی طرف رکھنا ہے، اگر سر جھکائیں گے تو زخم خراب ہو جائے گا۔ اب وہ آپریشن کروا کے گھر آ گئے تو گھر والوں نے، بہو نے کھانا دیا تو بزرگوں نے نہیں کھایا۔ 1 وقت 2 وقت جب دن گزر گیا، اگلا دن آیا کھانا نہیں کھایا، تو سارے گھر والے جمع ہو گئے کہ ابا جی یہ کل کا عجیب معاملہ دیکھا کہ آپ کچھ کھا پی نہیں رہے۔ تو بزرگوں کا جواب تھا شاید مجھ جیسے نکمے کے لیے تھا، فرمانے لگے بیٹا جو سر، جو جسم اپنے رب کے آگے جھک نہیں نہ سکتا اس کو حق نہیں کہ وہ رب کی نعمتیں بھی کھائے۔ جب یہ جسم اپنے رب کے آگے جھک ہی نہیں سکتا تو اس کو حق کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو کھائے؟ جب یہ جسم جھکے گا تب اپنی رب کی نعمتیں کھائے گا۔ آج ہم کسی دفتر میں بیٹھے ہوں نا، کسی چوک میں بیٹھے ہوں تو ہم سے کوئی دینی تبصرہ کروا لیں تو ہمارا تبصرہ اتنا زبردست شاندار ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ شکل سے تو دیندار نہیں ہے لیکن باتیں بڑی پکی پکی کرتا ہے۔
اور پوچھو سٹوئی صاحب نماز پڑھ دے ہو؟ اور نہیں یار جدو ٹائم ملے پڑھ لیتا ہے۔ اصل میں تجھے ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے، تیرا رب تجھے اپنے گھر میں بلا ہی نہیں رہا۔ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر کے تیرا اس کے گھر میں آنا جانا رہے۔ اور میرے نبی پاک کا فرمان ہے، جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو کہ یہ بندہ ایمان والا ہے، اللہ نے اس کو ایمان بخشا ہوا ہے۔ تو یار ہم ایک بات پر توجہ کریں۔ چلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کو پھر میری بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ مشکل لگ رہی ہیں؟ ہمیں نا بس وہ لچھا جا تقریر سمجھ آتی ہے۔ اب آپ نے بڑی توجہ سے میرا سوال سننا ہے۔ کس کس بندے کا اس بات پر یقین ہے کہ نماز پڑھو تو رزق میں برکت ہوتی ہے؟ ہاتھ نہ صرف زبان سے بولیں یار، نماز پڑھیں تو رزق میں پکی گل ہے؟ کسی کو کوئی شک ہو اس مسئلے میں؟ اچھا جو بندہ سارا دن دکان پہ بیٹھا رہے اور نماز نہ پڑھے اور وہ شام کو کہے یار کاروبار سے برکت نہیں گی، تو پھر کی خیال ہے؟ اب اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ برکت کیوں نہیں ہے۔ یعنی جس رب نے تجھے رزق دینا تو اس کے آگے نہیں جھک رہا۔ آپ اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیں، پھر دیکھیں رزق میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ طریقہ کار کیا؟ سادہ سی بات ہے، فرض نماز جماعت سے مسجد میں پڑھیں، سنت و نفل اپنے گھر جا کے پڑھیں۔ آپ سب دیکھتے ہوں گے خاندان میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں نا، کوئی گھر میں بڑا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ آ کے ویسے لیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کبھی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی نمازی کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یار آپ توجہ کریں، جب بندہ 5 مرتبہ گھر میں مصلی بچھائے گا، بتاؤ اس کے بچے نمازی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ گھر والی نماز پڑھے گی کہ نہیں پڑھے گی؟ اصل میں ہم خود نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر والے نمازی بنیں۔ آپ ایک بار چاہ کر تو دیکھیں یار، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں نماز اور قرآن پڑھا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جس گھر میں نہ نماز ہو نہ قرآن ہو، وہ گھر زندہ بندوں کا نہیں، وہ مردوں کے لیے قبرستان ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، جس گھر میں اللہ کا قرآن، جس جگہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کو اللہ کی رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ یار جس گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوگی، بتاؤ اس گھر میں رہنے والوں کو سکون نہیں ملے گا؟ دلوں کو قرار نہیں ملے گا؟ اصل میں ہم اپنی بے سکونی کا سبب خود ہیں، اور ہم کہتے بھلا کیا ہیں؟ پتہ نہیں یار کنے ساڑی نا ساری چیزوں بند دیتا ہے، پتہ نہیں ساڑھے سے کسی نے کچھ کرا دیتا ہے۔ اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہوا، تو میں تو اس کو یقیناً یہ جواب دیتا ہوں کہ پہلے آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا نہیں کیا ہوا۔ اور اللہ ماشاءاللہ ہمارے کچھ عامل آ گئے جی، اس کا نام دیکھیں جی الف سے ہوگا یا عین سے ہوگا یا سین سے ہوگا یا بے سے ہوگا یا جیم سے ہوگا۔ اور ویسے بھی اللہ ماشاءاللہ جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم سب کے گھر والوں نے نا خاندان کے 4-5 بندے ویسے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ جب بھی کچھ ہوگا نا انہوں نے کچھ کیا ہوگا۔ ہر بندے نے 3-4 بندے فکس رکھے ہوئے ہیں کہ جو بھی ہوگا اسی نے کرایا ہوگا۔ اور اگر ان میں سے کسی کا نام اس حرف پہ آ جائے جو بابا جی نے بتایا، بیچارے کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا۔ پھر جو بندہ اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھ رہا، اپنے گھر میں قرآن نہیں پڑھ رہا، اس پہ کہاں برکت آئے گی؟ چلے میں آپ کو بات آسان کر دیتا ہوں۔ ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابوابا۔ چلو کبھی کبھی یاد کر کے پڑھ بھی لیا کرو یار۔ اس کا ترجمہ بھلا کیا ہے؟ اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اب آپ نے توجہ سے مثال سمجھنی ہے۔ آپ کسی دروازے پہ ایک بار دستک دیں وہ نہ کھولیں، 2 بار دیں، 3 بار دیں، 4 بار دیں، 5 بار دیں، آخر پہ وہ تنگ آ کے کیا کرتا ہے؟ کھول کے۔ تینوں کی مسئلہ ہے؟ کیا پوچھتا تینوں کی مسئلہ ہے؟ یعنی ہم کوئی بھی گلی کا دروازہ بار بار کھٹکھٹائیں تو بالآخر وہ کھل جاتا ہے۔ ایک دن کھٹکھٹائیں نہ کھلے، دوسرے دن کھٹکھٹائیں، آخر بندہ تنگ آ کے باہر آ کے پوچھتا تجھے مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ نے یہ دنیاوی مثال دی ہے میں نے، اب آپ اس طرف آئیں۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو کیا کہا؟ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے۔ آپ نے 1 مرتبہ کہا، دن میں 5 مرتبہ کہا، 1 ہفتہ آپ کہتے رہے اللہ تو رحمت کا دروازہ کھول دے۔ سوچو جس دن رب نے کھول دیا پھر کسی کی محتاجی باقی رہے گی یار؟
اصل میں ہم دروازے دنیا داروں کے کھٹکھٹا رہے ہیں، رب کی دہلیز میں دستک نہیں دے رہے۔ آپ کہیں اللہ تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اور جس دن رب نے کھول دیا اور پھر رحمت بھی میرے رب کی ہو، یار جب رب کی رحمت مل جائے۔ اور میرے نبی کا بھلا کیا فرمان ہے، رب تعالیٰ جس کو ایک مرتبہ نظر رحمت سے دیکھ لے، اللہ پھر کبھی اس کو عذاب دیتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت سے گزر گیا ہے۔ اور جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو پھر کیا پڑھتے ہیں بھلا، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل اور تیری رحمت مانگتا ہوں۔ اب بندہ 5 مرتبہ کہے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگ رہا ہوں، اللہ فضل دے دے، اللہ رحمت دے دے، اور جس دن رب نے فضل کر دیا، جس دن رب نے رحمت عطا کر دی، تو پھر کسی کی محتاجی رہے گی؟ اصل میں ہم اپنے کاروبار میں خود برکت نہیں ڈال رہے، آپ اس کی دہلیز پر آئیں، اس کے دروازے پہ دستک دیں، پھر دیکھیں جس دن رب نے رحمت کا دروازہ کھول دیا، پھر ایک ہی گاہک آیا کرے گا، سارا دن کی کسر نکال جایا کرے گا۔ تو اس واسطے دنیا داروں کے دروازے پہ نہیں، اللہ کے دروازے پہ ہیں۔ اور جو میں بات کر رہا تھا، اپنی نسل کو نمازی بنائیں۔ اگر آپ کی نسل بے نمازی ہے تو ایک بات کو یاد رکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن اگر گھر والے نہیں پڑھتے تو اس کا آپ سے حساب لیا جائے گا، آپ گھر کے سربراہ ہیں۔ ہم اپنی مرضی کی پابندیاں تو لگاتے ہیں، کبھی یہ پابندی تو لگا کے دیکھو نا، عہد کر لیں کہ ہم جب تک نماز نہیں پڑھیں گے کھانا نہیں کھائیں گے، آپ ایک ہفتے میں نمازی بن جائیں گے۔ اس بات کو دل میں جگہ دیں کہ یار میں جس رب کے آگے جھک نہیں سکتا اس کی نعمتیں تو میں کھا رہا ہوں۔ ایک ہفتے میں بندہ نمازی بن جاتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک مثال دی، کہا صحابہ کسی بندے کے گھر کے باہر ایک نہر بہتی ہے، نہر میں پانی جاری ہے، اور وہ گھر والا دن میں 5 مرتبہ اس نہر سے غسل کرتا ہے۔ اب آپ تصور کریں بندہ دن میں 5 مرتبہ نہائے اور نہر کے پانی سے نہائے، تو صحابہ کیا اس کے بدن پہ کوئی میل باقی رہتی ہے؟ عرض کیا آقا جو 5 مرتبہ دن میں نہائے اس کے بدن پہ تو میل کا نام و نشان نہیں رہتا۔ میرے محبوب نے، میں صحابہ، جس طرح دن میں 5 مرتبہ نہر میں بندہ غسل کرے تو جسم پر میل نہیں رہتا، اسی طرح جو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے رب اس کے ضمیر پہ گناہ بھی باقی نہیں رہنے دیتا، اس کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کے سارے گناہ اس کے سر پہ جمع ہوتے ہیں، گٹری بنی ہوتی ہے، پنڈ۔ اللہ حکم دیتا فرشتوں اس کے سر سے نہ گناہ اتارو، میرا بندہ سکون سے نماز پڑھے۔ اب بندہ سکون سے نماز پڑھتا ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا یہ جو گناہ اتارے تھے واپس رکھ دیں، اس کو واپس کر دیں۔ اب رب تعالیٰ کا جواب سنے، فرمایا فرشتوں اس نے میری بارگاہ میں سجدہ کیا، رب نے سارے ہی معاف فرما دیے۔ یار نماز پڑھنے والے کا ضمیر دھلا رہتا ہے۔ اور ایک بات آخری، اللہ فرمایا فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، جو نمازی ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کیوں کہ وہ لوگوں کو دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ میرے حضور سچے دل سے جھکتے نہیں ہیں۔ الذین هم یراؤون، ایک بندہ نا 5 سیکنڈ کا سجدہ کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی دیکھ رہا ہو اور وہ سجدہ 10 سیکنڈ کا کر دے، رب کے لیے تو وہ 5 سیکنڈ جھکتا تھا، 5 سیکنڈ وہ رب کے لیے نہیں بندے کے لیے جھکا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے اپنی امت کے اوپر شرک کا خوف نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، مجھے اپنی امت کا کوئی خوف نہیں کہ یہ شرک کرے گی، لیکن مجھے اپنی امت پر خوف یہ ہے کہ یہ نیک اعمال دکھلاوے کے لیے کیا کرے گی، اور اس کو شرک اصغر کہا گیا۔ ایک بندہ 4 سیکنڈ رکوع میں جھکتا ہے، اگر اس کو کوئی بندہ دیکھ رہا ہے اور وہ رکوع کو لمبا کر رہا ہے تو وہ اپنے رب کے لیے نہیں جھک رہا، وہ اس کو دکھانے کے لیے جھک رہا ہے۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ آخری نصیحت، جو بندے خود نمازی ہیں نا، اور اگر ان کی وجہ سے کوئی نمازی نہیں بن رہا تو اس کو توجہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو 30 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے اور آپ کے گھر والے نمازی نہیں پڑھے،
آپ کے تعلق والے نمازی نہیں بنے تو آپ کو توجہ فرمانی پڑے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہے، کہنے لگا حضور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ تو آپ فرمانے لگے بیٹا لوگوں کے بارے فتوے نہیں پوچھا کرتے، جب نماز پڑھنے جایا کرو تو اس کو ساتھ لے کے جایا کرو۔ تو آپ مہربانی کریں، آپ کا رویہ اتنا مٹھاس والا ہو، آپ کا لب و لہجہ اتنا شیریں ہو کہ لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کے نمازی بن جائیں۔ تو مہربانی کریں جو نماز نہیں پڑھتے پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، اور جو پڑھتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ساتھ والوں کو پکا نمازی بنائیں۔ آپ ایک نمازی بنا دیں، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا جتنی نیکیاں اس کو ملی ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آتی رہیں گی۔ تو مہربانی کریں، یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ آپ کسی ایک بندے کو نمازی بنائیں۔ قرآن پاک کی آیت کو یاد رکھنا ہے، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یار چولہا جل رہا ہو، اس کے اوپر کوئی برتن پڑا ہو، پانی ابل رہا ہو، اور ہمارا چھوٹا بچہ اگر اس کی طرف بھاگ رہا ہو نا، تو ہم رستے میں آنے والی کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے اور بھاگ کر اپنے بچے کو جلنے سے بچائیں گے۔ یار یہ دنیاوی آگ ہے جو مصنوعی آگ ہے، جہنم کی آگ کو 3000 سال جلایا گیا ہے، اور اس کی تہ میں صرف پیپ جائے گی، انسان کی ہڈیاں اور گوشت نہیں جانا۔ یار ہم دنیاوی آگ سے تو اپنا بچہ بچا لیتے ہیں، جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچاتے؟ اس کو نمازی کیوں نہیں بنا رہے؟ ہم بچوں کی لاڈ میں آ کے ہر چیز مان لیتے ہیں، تو ہم اپنے لاڈ میں ان کو نمازی کیوں نہیں بنا رہے؟ اس جملے پر توجہ کرنا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو نمازی نہ بنایا تو آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے 2 دیگیں تو پک جائیں گی، لیکن آپ کا بچہ آپ کے لیے 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکے گا۔ اگر آپ کا بچہ قرآن نہیں پڑھتا تو آپ کے لیے وہ ختم دلا لے گا، 10 دیگیں بھی بنا لے گا، لیکن وہ بیٹھ کے آپ کے لیے قرآن کا ایک رکوع پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہمارے جانے کے بعد نا ہمیں دیگوں میں تولا جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنے بڑوں کو دیگوں میں تول رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اصالِ ثواب دیگیں پکانے کا نام ہے۔ مرنے والے بیچارے کو قرآن چاہیے، پڑھی ہوئی نماز چاہیے، اور ہم ان کو دیگوں میں تولتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سلوک ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن و نماز نہ دی تو اس کا خمیازہ ہمیں قبر میں جا کے بھگتنا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ ہماری اولاد کے گھر والوں کے بہتے ہوئے آنسو ہماری بخشش نہیں ہے۔ اگر کسی کا بچہ اس کے جنازے میں بڑی ہچکیوں کے ساتھ رو رہا ہے، آنسو بہا بہا کے رو رہا ہے، بیوی اس کی اونچی اونچی رو رہی ہے، تو یار اس کے بہتے ہوئے آنسو ہماری بخشش نہیں ہے۔ اگر اس کو نماز جنازے پڑھنا نہیں آتا، بیٹے کو جنازے میں کھڑا رو ہی جا رہا ہے، لیکن باپ کے لیے وہ یہ نہیں کہہ رہا اللہم اغفر لی حینا، تو بتائیں اس کے رونے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس واسطے اپنے بچوں کو ان کی اور اپنی آخرت کے لیے دین دے دیں، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، آپ کی اولاد کی بھی سنور جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔